الدین الخالد والعصر، زمانے کی قسم. اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ زمانے ہی میں تو ہو رہا ہے. یہ رات اور دن کی گردش ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ زمانہ اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ وقت اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اللہ نے یہاں ٹائم کی قسم کھائی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ٹائم. اس لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ اس سورت کریمہ کا مطلب میں نے برف بیچنے والے سے سیکھا. ایک برف بیچنے والا تھا، جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا وہ بیچارہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی میرا برف خرید لے اس کے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے. جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے بیچارے کی برف گل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا کیپٹل ختم ہو رہا ہے، میری پونجی ختم ہو رہی ہے، کوئی میرا برف خرید لے اس کے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے. کہتے ہیں اس آدمی سے میں نے اس سورت کا مطلب سمجھا. انسان کی پونجی اس کا ٹائم ہے میرے بھائی. انسان، آپ یہ دیکھیے دسمبر کا مہینہ ہے، 31 دسمبر کی رات میں لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں. پوری دنیا میں شاید سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی 31 دسمبر کی رات پی جاتی ہے. بڑے بڑے ہوٹل بک ہوتے ہیں، کتنی رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں. حالانکہ نئے سال کا آنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جشن منائیں. یہ تو ہمارے کندھے پر اور ذمہ داری آ گئی کہ صاحب ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہماری کتاب کا 1 پنا اور پلٹ گیا، ایک ورق اور الٹ گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا وقت ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے کے پہلے. کتنے لوگ ہیں کل تک صحت مند تھے، اچھے خاصے تھے، چلتے تھے پھرتے تھے، آج بستر پڑے صاحب، موت کی زندگی کی گھڑیاں گن رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس تندرستی کی قدر کیجیے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل لینے کے لائق ہو جائیں. آج دوسرے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے، اللہ نہ کرے وہ حالات نہ آ جائے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. اگر اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تونگر بنایا ہے، حیثیت والا بنایا ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جو آج آپ کر سکتے کل نہیں کر پائیں گے. انسان کبھی کبھی کہتا ہے نا فلاں، اب جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے، میں ابھی کئی لوگوں کو میں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے محلے میں پروگرام ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ اس طریقے کی مجلسیں اس گئے گزرے دور میں منعقد ہو رہی ہیں، ہمارے گھر تک، ہمارے محلے تک آ رہی ہیں، اور ہم شامل نہ ہو تو ہم سے بڑا بدنصیب کون؟ ہم باتیں اتنی لمبی چوڑی کرتے ہیں. آج آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کل نہیں کر پائیں گے. انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں چیز کا وقت نہیں ملتا ہے، وقت نکالا جاتا ہے. آج اس مسجد کی زمین اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو گئی، بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے. لیکن یہاں کے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، احباب لوگ، آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ زمین لینے کی بات تھی تو بہت دور دلی بہت دور نظر آ رہا تھا کہ کیسے یہ کام پاسبل ہو. لیکن اللہ نے توفیق دی لوگوں کو، لوگوں نے وقت نکالا، اللہ نے آج یہ دن بھی ہم کو دکھایا. تو اپنے ٹائم کی قدر کریں اس کے پہلے کہ آپ بزی ہو جائیں. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کریں اس کے پہلے کہ موت آ جائے. وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم ہے. اور ایک مطلب اس کا علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ عصر کے ٹائم کی قسم ہے. عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب دن ڈھلنے والا ہے، اب دن اپنے آخری ٹائم پر ہے. تو دنیا کی عصر بھی ہو چکی ہے، اب دنیا کی مغرب ہونے والی ہے. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ نبی کے جو دور ہے یہ دنیا کی عصر ہے، اب دنیا کی مغرب آنے والی ہے، اب دنیا ختم ہونے والی ہے. اس میں انسان کو یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کی عصر کا ٹائم آ چکا ہے، اب تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. اب آپ عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث آپ نے سنی، اسی حدیث کو یہاں آپ یاد کر لیجئے
کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو۔ ہر شام کو یہ سوچ کر کے سو جاؤ کہ آج اگر مر گئے تو کس حال میں مریں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ جب بھی دل کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرے میرے بھائی، آپ سوچئے کہ اسی حال میں اگر اللہ نے اٹھا لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا، ہیپی نیو ایئر۔ میرے بھائی ہماری زندگی ایک درخت ہے، اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو ہمارے اس درخت میں سے ایک پتا جھڑ جاتا ہے، ہماری زندگی کی عمارت میں سے ایک اینٹ کم ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج نکل جاتا ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں تو حساب کرنا چاہیے اپنا، ہمیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب تو نماز پڑھ دیں۔ اسی بجٹیا میں اور اسی علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، اچھا کاروبار ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، بال بچے سکھی ہیں، بغل میں مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ان کی گدیوں پر کام چل رہا ہے، ان کے پاور لوم کارخانوں میں چل رہے ہیں، ان کے سارے کام چل رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائی کہ وہ 5 ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر سکیں۔ کیا اس سے بڑی بدنصیبی کوئی ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب پنڈلی کھولی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ چلو اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پر خوف ہوگا، وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک پائیں گے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ میرے بندو تم دنیا میں صحیح سلامت تھے، تمہارے پاس دولت بھی تھی، تمہارے پاس تندرستی بھی تھی، تم آرام سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، آج ہم تم کو اس لائق بنا دیں گے، تم سجدہ چاہ کر کے بھی نہیں کر پاؤ گے۔ انسان آج دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، کل وہ چاہے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پائے گا۔ تو دنیا کے کاروبار کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے کاروبار، اپنی دکانیں، اپنے کروڑوں کے پروفٹ کو کنارے کر دیتے، نہیں ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نیک بندوں کو ان کا بزنس اور تجارت ان کی نماز سے نہیں روکتا۔ تو آج میرے بھائیوں ہم نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ جوانی میں جوش ہے، طاقت ہے، کچھ کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے۔ جوانی میں آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، بڑھاپے میں کیسا وقت آئے گا آپ چاہ کر کے نہیں آ پائیں۔ مسجدوں میں آج کرسیاں رکھی رہتی ہیں، کتنے لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے بھائی، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ کیا یہ بدنصیبی نہیں ہے؟ اگر آج آپ تندرست ہیں، جوان ہیں، اپنی اس جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے سے آباد کرو۔ اپنی زندگی میں میرے بھائیوں اللہ کے لیے جگہ نکالو، اپنی زندگی کے اوقات میں اللہ کے دین کے لیے جگہ نکالو۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بزی ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے کے پہلے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہاں کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، پھر مر جانا ہے، نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، نہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، نہ تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے میرے بندو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ جو اللہ منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب بھی دے سکتا ہے۔ آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ آج کتنے نوجوان ہیں دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی قرآن میں سورہ رحمان کی تلاوت کرو کہ جنت کی عورتیں کیسی ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، لوگ تانا مارتے ہیں کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ اسلام نیچرل دین ہے، اور نیچرل بات یہ ہے کہ عورت کی ضرورت ایک مرد کو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب عورت کی ضرورت ہے اور عورت آپ کے لیے ایک لذت کی چیز ہے، تو جنت تو تمام لذتوں میں جو ٹاپ کی لذتیں ہوں گی وہ سب جنت میں ملیں گی۔ دنیا کی لذتیں جنت کی لذتوں کے آگے کوڑا ہیں، جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ لو ان امرأۃ من اہل الجنت اطلعت الى اہل الدنیا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، لأضاءت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے اندھیرے ختم ہو جائیں، زمین و آسمان جگمگا اٹھیں۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، جنت کی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو ان کی خوشبو سے دنیا بھر جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جنت کی حوریں بھی سر پہ دوپٹہ رکھیں گی۔ مسلمان عورت اپنے دوپٹے پر ناز کرے کہ تجھے حوروں کا لباس دیا گیا، تیرے بدن کا، تیرے سر کا دوپٹہ، تیرے سر کی اوڑھنی یہ جنت کی حور کی اوڑھنی ہے۔ جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس جنت کو چھوڑ کے تم دنیا کی عورتوں اور دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا گفٹ کے طور پہ بھیجا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت۔ وہ ریشم کا کپڑا تھا، مکے میں ریشم کا کپڑا پہنا نہیں جاتا تھا۔ وہ ریشم کا جب جبہ آیا تو صحابہ اس کے کپڑے کو چھو کر کے کہنے لگے کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا بہترین کپڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو اس ریشم کے کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی سافٹنس اور نرمی پر حیرت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اتعجبون من ھذا، تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس کپڑے کے اوپر کہ کتنا بہترین کپڑا ہے، کتنا سافٹ کپڑا ہے؟ لمنادیل سعد بن معاذ الین من ھذا، میرے صحابی سعد بن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا جنت میں، ان کو جو ہینڈ کرچف دیا جائے گا، ان کو جو دستی دی جائے گی، وہ دستی اس ریشم کے کپڑے سے بہتر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے تمام ریشمی کپڑے فیل ہیں ایک جنتی کے رومال کے آگے میرے پیارے ساتھی۔ آج دنیا میں آدمی پراپرٹی خریدتا ہے، علاقے کے حساب سے پراپرٹی کی قیمت ہوتی ہے۔ فلاں علاقہ بڑا پوش علاقہ ہے، مدن پورہ میں آپ چلے جائیں، لبے روڈ چھوٹے چھوٹے مکانات کروڑوں میں بکتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ جگہ بڑی پوش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہوگا، 1 اسکوائر فٹ مان لو، جنت میں 1 اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا کی پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہم کو مل جائے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی حکومت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی دولت پہ ناز کرتے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ بڑا ناز تھا قوم عاد کو اور قوم سمود کو، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب قوم عاد اور قوم سمود مرے تھے ان کے سر کہیں پڑے ہیں، ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہوں، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی سلطنت پر،
موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے اس نے کہا ھذی الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ یہ بڑے بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے نہر میری حکومت میں بہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی حکومت کی ایک ندی میں، ایک دریا میں اسے ڈبا ڈبا کر کے مارا۔ بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت پر، اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہ دولت مجھے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، گاڑ دیا۔ تو میرے بھائی دنیا کو ٹارگٹ نہ بناؤ۔ آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بعد دنیا کا اتنا علم ہے، اتنی نالج ہے کہ اللہ کی پناہ، اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں۔ ہمارے اسی سماج میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لوں، میں وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لوں، لیکن کروڑ پتی ہیں صاحب، ارب پتی ہیں صاحب۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، امام حسن بصری کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی نالج والے ہوتے ہیں، اتنی نالج ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ سونے کا سکہ اپنے ناخن پر رکھ کر کے تم کو اس کا وزن بتا دیں گے۔ سونے کا سکہ دینار اپنے ناخن پہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شعور نہیں۔ یہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال ہے، دنیا کی بڑی نالج ہے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں، آخرت کے معاملے میں زیرو ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ اے نبی ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کا علم یہیں پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ آج ابھی ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ بجٹیا میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگ گئے، اپنی پریکٹیکل لائف میں لگ گئے، اور ان کے علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ ایک انسان نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کی تو سمجھ میں بات آ رہی کہ وہ دین سے دور ہے، کیونکہ اس نے دین کی اہمیت کو سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے نشے میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کے پاس نہیں ہے، اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں۔ جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہم ترجیح نہ دیں۔ جمعہ کے دن آپ امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، سورہ اعلیٰ میں بار بار یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی 40 سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے، مرتا ہے، کٹتا ہے، اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے، نہ انرجی خرچ کرتا ہے، نہ ٹائم خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رات میں جا کے سوچو اپنے بستر پہ جانے کے ٹائم کہ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگیاں قربان تھی دین کے لیے، ان کی انرجیاں، ان کے وقت، ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے۔ آج ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ آج دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں، آخرت کی فکر ہمارے دل میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے،
اس کو حساب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، روک لیا. دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا. ابھی آپ نے بیوی کے تعلق سے تقریر سنی. یہ نکاح کیا ہے بھائی؟ یہ نکاح وہ حلال لمٹ ہے جہاں اللہ نے ہم کو روکا ہے. ہمارے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے اللہ نے اس کا جائز اور حلال الٹرنیٹ ہم کو دیا ہے. بھئی ہمارے اندر پیسہ کمانے کی طلب ہے، اللہ نے حلال طریقے بنائے روزی کمانے کے لیے. ہم کو عورت کی ضرورت ہے، اللہ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے. ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے حلال بے شمار چیزیں ہمیں دی ہیں. تو اپنے نفس کو حلال پر روک لینا، یہی ہے تقویٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو دنیا کی اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں. جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں یہی سبق ہم کو دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی یہ زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان. اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو بھول مت جانا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا کے کاروبار میں لگ کر کے، دنیا کی مصروفیات میں لگ کر کے بھی ہمیں آخرت کا جو خوف ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ برقرار رکھے. جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے. ہمارے وہ نوجوان جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے.